بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ شعر نمبر 5 ہے، اور یہ شعر کا ایک مصرع لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اما ترى حیث سہیل طالعا۔ اس کا دوسرا مصرع ہے نجما یضیء کالشہاب ساطعا۔ دوسرا مصرع بھی اس کے ساتھ بے شک لکھ لیں یا نہ لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، نجما یضیء کالشہاب ساطعا۔ اب سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا تم اس جگہ کو نہیں دیکھتے جہاں سے سہیل نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے؟ اما ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے اس جگہ کو جہاں سے سہیل نامی ستارہ طالعا طلوع ہوتا ہے؟ اب مصنف اس کو لائے کیوں ہے؟ دوسری بات ہماری، مصنف اس کو لائے ہیں اس لیے کہ پیچھے مصنف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حیثو یہ ظروف مبنیہ میں سے ہے، ظروف مبنیہ میں سے ایک حیثو ہے، اور یہ اکثر مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف۔ اس کی مثال مصنف نے یہ آیت قرآنیہ دی تھی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ حیث ظرف ہے اور یہ مبنی ہے، اور لا یعلمون جملے کی طرف یہ مضاف ہے۔ لیکن پھر مصنف رحمہ اللہ نے آگے فرمایا تھا وقد تضاف الی المفرد، کہ کبھی یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، حیث یہ جو ظرف ہے یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے۔ اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ یہ شعر لے کر آئے، اما ترى حیث سہیل طالعا۔ یہاں پر حیث ظرف ہے، مبنی ہے، اور یہ مضاف ہے مفرد کی طرف، سہیل مفرد ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک ترجمہ کیا تھا کہ کیا آپ نے دیکھا اس جگہ کو جہاں سے سہیل نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا اس شعر کو لانے کی وجہ کیا ہے کہ حیث اکثر یہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ حیث مضاف ہے، لا یعلمون مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ پورا جملہ ہے۔ لیکن کبھی حیث یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے یہ شعر ذکر کیا جا رہا ہے، اما تری حیث سہیل طالعا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اما ترا حمزہ استفہامیہ، اما کے شروع میں جو حمزہ ہے، اما حمزہ زبرا، حمزہ استفہامیہ ما نافیہ، ترا فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، اور حیث ظرف مکان مضاف، سہیل ذوالحال طالعا خان، حال ذوالحال مل کر حیث کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل، مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترکیب بھی آسان ہے، بالکل سمجھ میں آ گئی ترکیب؟ جی جی استاد جی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر ہمارا آئے گا غالباً صفحہ نمبر 125 پر، صفحہ نمبر 125۔ 125 کے کہیں قریب ہی ہوگا، ڈھونڈ ایک لیتا سو ہوں۔ پچیس پہ ہی ہے استاد جی۔ میرے پاس نہیں آیا 25، میں نے لکھا ہوا ہے 25 پہ، یہ جو آپ میں مطالعہ کر رہا تھا وہ اور کتاب تھی میرے پاس۔ آپ کا 123 ہوگا۔ یہ ہے، میرے پاس 122 ہے اس کتاب کا، جس کتاب پر میں مطالعہ کر رہا تھا، جس پر میں نے نشان لگایا، اس کا صفحہ نمبر 125 ہے۔ اچھا جی، یہ شعر ہے۔ سب سے پہلے ہم شعر کا ترجمہ ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیاد بنی ابی بکر تسامہ علی کان المسومۃ العرابی۔
अब इसके शेर को देखें। शेर इसका तर्जमा भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मेरे बेटे अबू बकर के तेज रफ्तार घोड़े, जियाद, जियाद बोलते हैं घोड़ों को, जियाद। मेरे बेटे अबू बकर के तेज रफ्तार घोड़े उन अरबी और नस्ल घोड़ों पर फौकियत रखते हैं जिन पर उम्दा होने के निशान लगे हुए हैं। जियादु बनी अबी बकरिन, बनी मेरे बेटे, अबू बकर नाम है, मेरे बेटे अबू बकर के उम्दा घोड़े, तसामा फौकियत रखते हैं, तसामा फौकियत रखते हैं, आला उन घोड़ों पर, अल इराबी जो अरबी नस्ल है, अल मुसव्वमत निशान लगे हुए हैं। मेरे बेटे अबू बकर के घोड़े फौकियत रखते हैं उन अरबी नस्ल घोड़ों पर जिन पर निशानात लगे हुए हैं। तर्जुमा हो गया? तर्जुमा जी समझ में आ जी गया? आगे चलें। जी 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 जी। अच्छा, अब मुसन्निफ रहमहुल्लाह इस शेर को लाए क्यों है? बिल्कुल आसान सी बात है। पीछे मुसन्निफ ने ये बात की थी कि काना जो है, काना ये जायदा भी होता है। काना जो अफ़आल नाक़िसा में से वो जायदा भी होता है, यानी उसका कोई तर्जमा नहीं होता। इबारत में उसको जिक्र कर दें फिर ठीक है, इबारत में जिक्र ना करें फिर ठीक है। तो उसको साबित करने के लिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ये शेर लाए हैं, जियादु बनी अबी बकरिन तसामा अला कानल मुसव्वमतिल इराब। यहाँ काना ये जायदा है, ये काना क्या है? जायदा। अगर आप इसको नहीं भी जिक्र करते तो यूं कहते हैं अलल मुसव्वमतिल इराब, फिर भी इस शेर के तर्जुमे में कोई खराबी लाजिम नहीं आ रही। तो दावा क्या था कि काना जायदा भी होता है, उसको साबित करने के लिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ये शेर लेकर आए। जियादु बनी अबी बकरिन तसामा, मेरे बेटे अबू बकर के उम्दा घोड़े फौकियत रखते हैं उन अरबी नस्ल घोड़ों पर जिन पे निशानात लगे हुए हैं। अब हम इसकी तरकीब कर लेते हैं। इसकी तरकीब भी इतनी मुश्किल नहीं है, तरकीब आसान है उसकी। जियादु बस ये नेट का ही मसला है भाई। जी उस्ताद जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, कहाँ तक बात समझ आई थी? कहाँ तक आपको आवाज काना नहीं? अफाल का, काना अफाल तरकीब नाकसा, स्टार्ट हाँ। ही यहाँ मेरे तक मेरे पास तो। जी काना अच्छा, मुसन्निफ इस शेर को लाए क्यों है? मुसन्निफ इस शेर को इसलिए जी। लाए कि काना ये जायदा भी होता है, नाक्सा नहीं, इसकी गलत नहीं करना है इसको, काना जायदा भी होता जायदा। है। जी काना जो है ये जायदा भी होता है, नाक्सा नहीं करना, नाक्सा और होता है, ठीक है। काना जायदा होता है मतलब ये कि उसका तर्जमा नहीं होता, उसको आप इबारत में जिक्र करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को साबित करने के लिए ये शेर जिक्र किया गया है, जियादु बनी अबी बकरिन तसामा, मेरे बेटे अबू बकर के उम्दा घोड़े फौकियत रखते हैं अलल मुसव्वमतिल इराब, उन अरबी उन नस्ल घोड़ों पर जिन पे निशानात लगे हुए हैं। यहाँ पर काना ये जायदा है, इसको जिक्र करें ना करें तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आ रहा। अब इसकी तरकीब देखें। जियादु मुजाफ, जियादु मुजाफ, इबनी मुरक्कब इजाफी है, इबनी, ये असल में इबनी था ना, हमजा जो है वो गिर गया। इबनी मुरक्कब इजाफी मुबदल मिन हो, और अबी बकरिन मुरक्कब इजाफी इसका बदल। बदल और मुबदल मिनहु मिलकर जियादू के लिए मुजाफुन इलैह, मुजाफ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर मुबतदा। तसामा फेल मुजारे, ये असल में था ततासामा, तसामा फेल मुजारे, ये असल में था ततासामा। इसमें हिया जमीर मुस्ततर फाइल, हिया जमीर मुस्ततर ये फाइल है, जो कि ये जमीर लौटेगी जियाद की तरफ। अला हरफ जार, काना जायदा, अल मुसव्वमती मौसूफ, और अल इराबी इसकी सिफत। मौसूफ सिफत मिलकर अला का मजरूर, जार मजरूर मिलकर तसामा फेल से मुताल्लिक, फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर मुब्तदा, खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। जियाद मुजाफ, बनी मुरक्कब इजाफी होकर मुबदल मिनहु, अबी बकरिन मुरक्कब इजाफी होकर बदल,
بدل مبدل منہ مل کر جادو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ تسامہ فعل، اس میں ہیا ضمیر فاعل، تسامہ سے مطلب تسامہ، دو تا والا قاعدہ لگے ہے کہ جب مضارع میں دو تا جمع ہو جائیں تو ایک تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ علی حرف جار، کانا زائدہ، المسومۃ موصوف، الاعراب صفت، موصوف صفت مل کر علی کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر تسامہ فعل سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا جی، اگلا شعر دیکھیں۔ اگلا شعر میرے پاس کتاب میں ہے 128، اور جو دوسری کتاب جس پر میں نے نشان لگائے ہوئے اس کا ہے صفحہ نمبر 133۔ شعر ہے فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتی کا یبن ابی زیاد، بڑا اچھا شعر ہے نا۔ فلا واللہ، اللہ کی قسم، لا یبقى اناس، لوگ باقی نہیں رہیں گے، فتن جوان، لوگ جوان باقی نہیں رہیں گے، ان کی جوانی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں حتیٰ کا یبن ابی زیاد، حتیٰ کہ تو بھی اے ابن زیاد، اے ابن زیاد تو بھی ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، تیری جوانی بھی کیا ہو جانی ہے؟ ختم ہو جانی ہے۔ اس شعر کو مصنف کیوں لائے ہیں؟ یہ ایک معترض کا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پیچھے کہا ہے حتیٰ، یہ ہمیشہ آئے گا اس میں ظاہر کے شروع میں، تو مصنف کی اس بات پر اعتراض کیا ہے کسی نے کہ ہم آپ کو ایک شعر دکھاتے ہیں اس میں حتیٰ، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہے، جیسا کہ یہ شعر حتیٰ کا، اب یہ کاف ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، تو آپ کا وہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ حتیٰ جو ہے ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوگا۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا فشاذ، یہ شاذ ہے، قاعدے سے ہٹا ہوا ہے، تو یہ قاعدے سے ہٹے ہوئے شعر کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کے لیے مصنف یہ شعر لائے ہیں۔ جو معترض کا اعتراض تھا اسی کے اعتراض پر اس کی جو دلیل تھی وہ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کر دی۔ اب اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ فلا واللہ لا یبقى اناس، فا عاطفہ اور لا زائدہ ہے، فا عاطفہ ہے، فلا، فا عاطفہ لا زائدہ، واللہ واو قسمیہ جارا، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، چار مجرور مل کر اقسم فعل سے متعلق ہوئے، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، لا یبقى اناس، لا یبقى فعل مضارع منفی اور اناس معطوف علیہ، وہ عاطفہ محذوف ہے یہاں پر، لا یبقى اناس فتن، وہ عاطفہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف، اور فتن معطوف ہے، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر لا یبقى کا فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ انشائیہ۔ یا حرف ندا ہے، یا، ٹھیک ہے نا، یبنا ابی زیاد، یا حرف ندا ہے، اور ادعو فعل کے قائم مقام ہے، اور ادعو فعل اس میں ضمیر اس کا فاعل ہے، ابن ابی زیاد یہ مرکب اضافی اس کا مفعول، مفعول ہے، منادہ ہے، مفعول بھی، منادہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ اس میں ایک لفظ رہ گیا حتیٰ کا، حتیٰ جارا، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر لا یبقى فعل سے متعلق، یہ میں نے چھوڑ دیا تھا، باقی ترکیب اسی طرح ہے، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ فا عاطفہ لا زائدہ،
वाव कस्मिया जारा, लफ्ज अल्लाह मुक़सम बिही मजरूर, जार मजरूर मिलकर उक़सिम फेल से मुतालिक होकर कसम, ला यबका फेल, उनासुन मातूफुन अलैह, वाव हर्फ अतफ महजूफ, फतन मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर ला यबका का फाइल, हत्ता का, हत्ता जारा का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ला यबका का मुताल्लिक, ला यबका फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जवाब कसम, कसम जवाब कसम मिलकर जुमला कस्मिया इंशाइया, या हर्फ निदा कायम मकाम अदउ फेल के, अदउ फेल और उसमें अना जमीर फाइल, इब्न अबी जियादिन, वैसे तो तरकीब अलग अलग करेंगे तो थोड़ा लंबी हो जाएगी। इब्न मुजाफ है, अभी मुजाफ इलैह होकर फिर मुजाफ है, और जियाद मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर इब्न के लिए मुजाफ इलैह है, फिर ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुनादा मफूल बिही है, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएगा। अच्छा जी, इससे अगला शेर देखें। इससे अगला शेर है किताब का सफा नंबर है 134, सफा नंबर मेरे पास जो है 134, लेकिन यहाँ पर है 132, इस 132, इसको भी देख लें, अभी देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले शेर देखते हैं हम। इससे पहले भी कहीं एक शेर आता है मेरे ख्याल में। सर इससे अगले सफ़े पे है लिल्लाहि यबका अला अलल अय्यामी ज़ू हियतिन, हाँ ये भी है ना, जो आपने पढ़ा है उससे वो। ये वाला भी है ना। जी जी सर जी, ये भी है। हाँ ये भी है। जी जी, ये भी लिल्लाहि है। यबका अलल अय्यामी ज़ू हयदिन बिमुशमखिर्रिन बिहि ज़य्यानु वल आसु। सबसे पहले इसका भी हम तर्जुमा ही देखेंगे। इसका तर्जुमा बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसका तर्जुमा, लेकिन तर्जुमे आप साथ साथ लिखते जाएं, ये ना हो जब सारे हो जाए आपको तर्जुमा ही ना आए फिर। लिल्लाह अल्लाह की कसम, लिल्लाह अल्लाह की कसम, ये जो है ना यबका, इससे पहले ला महजूफ है, ला ला यबका नहीं बाकी रहेगा, अलल अय्यामी जमानों के गुजरने के साथ, यानी जमाने गुजर रहे हैं, अल्लाह की कसम नहीं बाकी रहेगा। जू हयदिन, जू हयद, जू हयद बोलते हैं पहाड़ी बकरे को, जू हयद पहाड़ी बकरा। अल्लाह की कसम गर्दश अय्याम के साथ नहीं बाकी रहेगा कुछ भी, हत्ता कि वो पहाड़ी बकरा भी बाकी नहीं रहेगा। बिमुशमखिर्रिन बिही, जो पहाड़ों की चोटियों पर रहता है, बिमुशमखर, बिमुशमखिर पहाड़ों की चोटियां, जो पहाड़ों की चोटियों पर रहता है, बिही जहां पर अज़्ज़य्यानु वल आसु, जय्यान और आस होते हैं। जय्यान खुशबूदार घास, और आस उम्दा किस्म के फूलों वाली बूटी, खुशबूदार घास और उम्दा किस्म के फूलों वाली बूटी जहां पर उगती है, ये पहाड़ी बकरा जो वहां रहता है पहाड़ों की चोटियों पर, वो भी बाकी नहीं रहेगा। ये दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। अब मुसन्निफ इसको लाए क्यों है? ऊपर देखे मुसन्निफ ने क्या कहा है,
وبمعنى الواو في القسم للتعجب، مصنف لائے، مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ بسا اوقات جو لام جارہ ہے یہ واو قسمیہ کے معنی میں بھی ہوتی ہے اور تعجب کا معنی پیدا اس سے ہو جاتا ہے، جیسے اس شعر کے اندر للہ، اس میں جو لام ہے یہ واو کے معنی میں، ایسے میں واللہ لا یبقى علی الایام ذو حید، واو کو لام کی جگہ واو کی جگہ لام آ گئی، اور یبقى کے شروع میں لا حرف کو بھی، لا حرف نفی کو بھی حذف کیا ہے۔ مصنف اس کو کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ لام جارہ کبھی واو قسمیہ کے معنی میں بھی ہوتی ہے، جیسے اس شعر کے اندر للہ لا یبقى علی الایام ذو حید، اللہ کی قسم گردش ایام کے ساتھ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ وہ پہاڑی بکرا بھی جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، جہاں خوشبودار گھاس اور عمدہ قسم کی پھولوں والی بوٹیاں اگتی ہیں۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں، لام قسمیہ جارہ، لام یہ قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، چار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر اقسم فعل سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، یبقا فعل مضارع، اصل میں تھا لا یبقا، لا یبقا فعل مضارع منفی، علی الایام جار مجرور ظرف لغو ہو کر فعل سے متعلق ہوئے، ذو حیدن مرکب اضافی اس کا فاعل ہے، لا یبقا کا ذو حیدن، بمشمخر با جارہ مشمخر موصوف، با جارہ ہی مجرور، جار مجرور مل کر کائن ان سے متعلق ہو کر خبر مقدم، الزیان والآس معطوف، معطوف علیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر مشمخر کی صفت، موصوف صفت مل کر با جارہ کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر لا یبقا فعل سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ جواب قسم، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ۔ للہ لام حرف جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار مجرور مل کر اقسم فعل سے متعلق ہو کر قسم، یہ پیچھے بات ختم ہو گئی، اب آگے چلیں گے ہم۔ یبقا یہ سمجھتا لا یبقا فعل مضارع منفی، علی الایام جار مجرور مل کر لا یبقا فعل سے متعلق اول، ذو حیدن مضاف مضاف الیہ مل کر لا یبقا کا فاعل، بمشمخر با حرف جار مشمخر یہ ہو جائے گا مجرور، بلکہ مشمخر میں با حرف جار مشمخر موصوف، مشمخر یہ کیا ہے؟ موصوف، پھر آگے آگے جملے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، با حرف جار ہی مجرور، جار مجرور مل کر کائن سے متعلق ہو کر خبر مقدم، الزیان والآس معطوف، معطوف علیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر مشمخر کی صفت، موصوف صفت مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا یبقا سے متعلق ثانی، لا یبقا اپنے فاعل دونوں متعلقوں سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ۔ جی اس کی بھی سمجھ لگ گئی؟ سر جی الزیان والآسو کو آپ نے موصوف صفت بنایا نا؟ نانا الزیان والآس معطوف، معطوف علیہ۔ باتوں باتوں ہے جی۔ اس میں واو، اچھا واو ہے اس میں، اللہ سے لگے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی اگلا ٹھیک ہو گیا۔ شعر اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے، وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ۔ سب سے پہلے ہم اس کا بھی ترجمہ ہی دیکھیں گے، وَبَلْدَةٍ کتنے ہی ایسے شہر ہیں، وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے بہت سفر کیے ہیں اور کتنے ہی ایسے شہر ہیں،
لیسا نہیں ہے لہا ان شہروں میں انیس میرا کوئی دوست، یعنی میں اتنے دور کے شہروں میں گیا ہوں کہ جہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں نے سفر بہت زیادہ کیے ہیں تو میرا وہاں پر کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی سفر کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں سفر سے پیچھے ہٹا ہوں، لیکن میرا سفر میں دوست کون ہوتا تھا، آگے اس نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ سفر میں میرا دوست کون ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں الا الیعافیر و الا العیس، کہ یعافیر اور عیس یہی میرے دوست ہوتے تھے بس، اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ یعافیر اور عیس کس کو کہتے ہیں۔ یعافیر بولتے ہیں مٹیالے رنگ کے ہرن کے بچے، کیونکہ یہ عرب دور دراز کا سفر کرتے تھے تو وہاں ہرن ہوتے تھے نا، ہرن کے بچے، تو ان کو یہ مانوس کر لیتے تھے، تو اکثر ان کے اشعار میں ہرن کا تذکرہ آتا ہے، مٹیالے رنگ کے ہرن کے بچے وہاں ہوتے تھے۔ اور کون ہوتا تھا، اور عیس ہوتا تھا، عیس کس کو کہتے ہیں، عیس بولتے ہیں زردی مائل سفید اونٹ، زردی مائل سفید اونٹ عیس، کہ کتنے ہی ایسے شہر ہیں جہاں کا میں نے سفر کیا ہے، لیسا نہیں تھے لہا ان شہروں کے اندر انیس میرا کوئی دوست، الا الیعافیر سوائے ہرن کے بچوں کے، و الا العیس اور زردی مائل سفید اونٹوں کے۔ مصنف کیوں لائے اس کو، مصنف اس لیے لائے ہیں کہ واؤ یہ ربا کے معنی میں بھی کبھی استعمال ہوتی ہے، واؤ ربا، اور ربا کا معنی کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ، کثرت، تو یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں پر واؤ بمانا ربا ہے، رب بلدۃ لیس لہا انیس، کہ کتنے ہی ایسے شہر ہیں کہ جہاں کا میں نے سفر کیا تو وہاں میرا کوئی دوست نہیں تھا، الا الیعافیر سوائے ہرن کے بچوں کے، مٹیالے رنگ کے ہرن کے بچوں کے، وَإِلَّا الْعِيسُ اور سوائے زردی مائل سفید اونٹوں کے، اور کوئی میرا دوست وہاں پر نہیں تھا۔ اب اس کا بھی ہم اب ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ ویسے اس کی ترکیب مجھے آپ کے ذمہ لگانی چاہیے تاکہ آپ بھی کچھ کریں نا اس کو۔ یہ کتنے نمبر کا شعر ہے، شعر کا نمبر کون سا ہے یہ؟ جو سر جی یہ غالباً 7 ہے یا 8 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وبلدتن، واؤ بمانا ربا ہے، واؤ یہ بمانا ربا ہے، اور بلدتن مجرور موصوف ہے، بلدتن یہ مجرور موصوف ہے، لیسا فعل ناقص ہے، بیہا ظرف مستقر خبر مقدم ہے، بیہا، بیہا نہیں بلکہ لہا، لہا ظرف مستقر خبر مقدم ہے۔ اچھا یہ نا جو میرے پاس بیہا، کتاب ہے ساجد اس پر، لفظ بیہا، جی ہماری کتاب میں بیہا ہے، بیہا۔ ہاں میں نے بھی بیہا اس لیے پڑھا ہے کہ میرے سامنے وہ کتاب بھی کھلی ہوئی ہے جس پر میں نے نشانات لگا، اس پر بھی بیہا ہے، اور ویسے صحیح ہے بھی بیہا، لہا نہیں ہے۔ بیہا ظرف مستقر خبر مقدم، انیسو مستثنا من ہو، انیسو یہ ہے مستثنا من ہو، الا حرف استثناء، الیعافیر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اور الا زائدہ، اور العیش معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مستثنا، مستثنا اور مستثنا منہ مل کر لیسا کا اسم مؤخر، لیسا اپنی خبر اور اسم سے مل کر بلدتن کی صفت، موصوف صفت مل کر واو جارہ بمانا ربا کا مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر سابقہ شعر کے فعل، وہاں کوئی شعر ہے اس کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے وطیتو، کہ میں نے کتنے ہی شہروں کا سفر کیا، وطیتو یہ اس کے متعلق ہے، وطیتو شعر فعل سے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبری ہے۔
वाव बमाना रुब्बा, मौजूदतिन मौसूफ, लैसा फेल नाकिस, लाम हरफ जार, बा हरफ जार, हाँ मजरूर। जार मजरूर मिलकर लैसा का इसमें खबर मुकद्दम, लैसा का खबर मुकद्दम, क्योंकि जार मजरूर जब आ जाए खबर मुकद्दम बनता है। अनीसु मुस्तस्ना मिनहु, इल्ला हरफ इस्तिस्ना, अल याफिर मातूफ, और अईसु मातूफ अलैह। मातूफ मातूफ अलैह मिलकर लैसा फेल नाकिस के लिए इसम, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन मिलकर लैसा फेल नाकिस के लिए इसम, लैसा फेल नाकिस अपने खबर मुकद्दम और इसमें मुअख्खर से मिलकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर वो हर्फ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर वतईतु फेल से मुताल्लिक, वतईतु फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, क्या कहते हैं? जी जी काफी है सर जी, ठीक। कल और परसों का जी दिन है जी तो काफी। इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे। जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो।